جن کی شادی ہوئی اور آج پہلی رات ہے، رخصت ہو کر بیوی گھر پہ آئی ہے، آج شادی ہوئی، آج پہلی رات ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم ہو چکا ہے، اتنے میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی کنڈیشن میں کہ اپنی بیوی سے ملے ہیں، ابھی غسل نہیں کیے، اعلان جہاد سنتے ہیں، اپنا گھوڑا کھولتے ہیں اور جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، میں تمہیں روک تو نہیں رہی ہوں، جہاد فرض ہے، تمہیں جانا بھی چاہیے، لیکن کم سے کم غسل تو کر لو، نہا تو لو، ابھی آپ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے، میرے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں اور فوراً میدان جہاد میں جانے لگے ہیں، کم سے کم آپ غسل تو کر لو۔ فرمایا، اے میری بیوی، اعلان نہیں سنا ہے، یہ ندائی، یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سننے کے بعد کوئی شخص بھی اب تھوڑی دیر بھی اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے۔ میری بیوی، میں غسل کے لیے کیسے رک جاؤں کہ یہ آخری ندا آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکے، میں فوراً نکل رہا ہوں، اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میری دل کی نیت کو جانتا ہے۔ اٹھے، گھوڑا کھولا اور دوڑے اور چلے گئے میدان جنگ میں، لڑے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن اس جنگ کے اندر خود بھی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور شہید کا اصول یہ ہے شریعت میں کہ اس کو جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے، کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جب مارا جائے تو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، شہید کو کوئی نیا کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہی اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حنظلہ کی بیوی کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر کو غسل دے دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے حنظلہ کی بیوی، کیا تجھے پتہ نہیں تیرا شوہر شہید ہوا ہے اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا، انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے، اور قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا۔ اللہ گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا، فرشتوں، اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ تو میرے لیے ساری چیزوں کی قربانی دے کر آیا ہے، اس کا کیا حساب لوں، اس سے کیا سوال کروں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، اس سے کیا کوشچن آنسر کروں، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے، اللہ کے رسول، میں کیسے بتاؤں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ میری شادی ہوئی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور میرے ساتھ صحبت کی تھی، اور جب آخری اعلان سنا تو بغیر غسل کے وہ نکل گئے اور جہاد کرنے لگے۔ میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو غسل بیوی سے ملنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ حنظلہ کو وہ غسل دے دیجیے، کیونکہ حنظلہ بغیر غسل کے نکل گئے تھے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر توقف کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تھوڑی دیر رکے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، ساتھیوں، اس جنازے کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کرو، میں بھی چل رہا ہوں۔ حنظلہ کی بیوی پھر بولی، اے اللہ کے نبی، اتنی دیر رکنے کے بعد بھی آپ نے غسل نہیں دیا۔ فرمایا، اے حنظلہ کی بیوی، اپنے گھر جا، تیرے شوہر کو محمد رسول اللہ کے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اترے اور ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا۔ تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے، تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شوہر فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہوا ہے۔ اور پھر حنظلہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانی کی عبادت تھی، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ دیا، پہلی شادی، پہلی رات، 24 گھنٹے بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پایا، اور اعلان سنا، نکل گیا، جہاد کیا اور قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
وشاب نشا فی عبادت ربی، وہ عقبہ ابن نافع جس نے اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے دائیں اسلام بائیں اسلام پیچھے اسلام سامنے سمندر، اللہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو تیرے نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں جہاں جاتا ہوں تیرے نبی کا پرچم لہرا رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں تیرے نبی کا جھنڈا لہر چکا ہے، سامنے سمندر ہے، اب میں کیا کروں؟ یعنی اب دنیا میں کوئی چپا باقی نہیں رہا جہاں تک ہم گئے، اسلام اسلام، اب سامنے سمندر ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے ساتھ 1500 نوجوان ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، میں نے دائیں بائیں اور پیچھے تو اسلام لہرا دیا ہے، تیرے نبی کا جھنڈا پھہرا دیا ہے، لیکن آگے سمندر ہے۔ اے اللہ اب میں کیا کروں؟ اس نے سمندر کے پاس اپنی تلواروں کو گاڑا، سمندر کے پانی سے وضو بنایا اور وہیں پر نماز پڑھی تھی، نماز ادا کرنے کے بعد کہنے لگا وہ نوجوان عقبہ ابن نافع، اے اللہ اگر میں اس سمندر کے بارے میں جان جاؤں کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد کوئی تیری بستی آباد ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں، تو اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی میں اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دوں گا اور سمندر سے تیرتے تیرتے اس بستی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت تک چین کے ساتھ نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں۔ عقبہ ابن نافع کے اندر یہ کون سا جذبہ تھا؟ عبادت کا جذبہ۔ یہ کون سی عبادت تھی؟ یہ کون سی ریاضت تھی؟ میرے بھائیوں ایسے ہی عبادت کرنے والے اور ہر وقت نماز کی طرف، ہر وقت عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جن کا دماغ لگا ہوا ہے اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم اور آپ سردیوں کے دنوں میں، دسمبر کی اور جنوری کی سردی میں جو اپنے اوپر سے کمبل نہ ہٹا سکے، جو لحاف کی قربانی نہ دے سکے، جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے اور تصور کیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ہمیں جنت ملے گی، میرے بھائی یہ جنت اتنی سستی اور اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں، عدل و انصاف کرنے والا اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اب تیسری چیز پہ آئی ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جس کی تشریح میں نے ابھی ہلکی سی کی تھی، ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا ہوں، ابھی ٹائم ہے، ہاں ابھی اصل میں ٹائم ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار سورج دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان دیکھ رہا ہے، بار بار کان لگا رہا ہے، اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اور جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی فوراً مسجد میں عصر پڑھ کے آیا، مغرب کی طرف دماغ لگا ہوا، فوراً مغرب میں مغرب پڑھ کے آیا، گھر پہ کچھ کھانا وانا کھایا، بار بار اس کا دماغ، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، اور جیسے عشاء کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، عشاء کے بعد سو رہا ہے گھر میں، بار بار بیچ میں رات میں آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار باہر نکل کے دیکھتا کہیں فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت بیمار، آخری سانسیں لے رہے ہیں، کافی کمزوری اور جسم میں ان کی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور اتنے میں ان کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، اور نوٹ کیجئے گا یہ مغرب کی اذان ہے، مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ
اکبر اذان کی آواز سنتے ہی عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے کر چلو. بچوں نے کہا رے آپ کی حالت دیکھیے کیا ہے, آپ نہیں جا سکتے, آپ لیٹ رہیے, ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھ لیجئے. عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا جو جواب تھا وہ سنیے. کہتے ہیں کہ میرے بچوں میں اللہ کے دائی کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہوں؟ اللہ کی طرف بلانے والا دائی دعوت دے رہا ہے نماز کی, میں اس کی دعوت پر لبیک کیسے نہ کہوں؟ مجھے تھوڑا سا سہارا دے دو, مجھے اٹھا دو اور مجھے مسجد تک پہنچا دو. بیمار ہیں, آخری وقت ہے, ابھی آپ کو پتا چل جائے گا ان کا آخری وقت بھی ہے, کس کنڈیشن میں ہے وہ. جب انہوں نے ضد کی کہ میرے بچوں دیکھو قیامت کے دن میں تم سب کا ایمان پکڑوں گا اگر تم نے مجھے مسجد میں نہیں پہنچایا. یہ آواز کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی. اب اللہ کے دائی کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے, مجھے مسجد میں جانا ہے. اب ان کی ضد کے آگے ان کے بچوں نے ان کو اٹھایا, محلے کے 2-4 لوگ اور آ گئے, انہوں نے بھی سہارا دیا اور گھر میں کسی طریقے سے ان کو وضو کروانے کے بعد مسجد میں داخل کر دیا. وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں. وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں, ابھی 1 رکعت ہی وہ نماز ادا کر سکے کہ 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ اسی مسجد کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار رہے ہوں گے. اتنی بڑی بیماری کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز جب میرے کانوں میں پہنچ گئی ہے تو پھر میں اللہ کے دائی اور اللہ کی طرف بلانے والے آدمی کی دعوت پر میں لبیک کیسے نہ کہوں, اس کی آواز پر میں لبیک کیوں نہ کہوں. لہٰذا مجھے وہاں تک پہنچاؤ. اور پہنچایا گیا اور 1 رکعت پڑھی اور انتقال کر گئے. ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا تھا. رجل قلبه معلق فی المساجد, یہ ہے اذان ہو رہی ہے لیکن مجھے مسجد میں پہنچاؤ, اذان ہو رہی ہے مسجد میں پہنچاؤ. اذان ہوتی ہے ہم لوگ چائے پیتے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ بازاروں میں سبزیاں خرید رہے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بینک میں نوکری کر رہے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں, اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور تصور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. ارے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا, جنت تو بہت دور کی بات, اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا. امام بغوی نے اپنی مشہور و مایہ کتاب سیر کے اندر عبید اللہ القواریری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ شام بصرہ کے رہنے والے تھے. بصرہ کے ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے. ویسے تو وہ 5 وقت کی نماز میں پہلی تکبیر میں مسجد میں رہتے تھے, لیکن آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا. مہمان کی دیکھ ریکھ خاطر مدارات کی وجہ سے اس کو کھانا وانا کھلانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی, اتنی سی دیر ہو گئی کہ عشاء کی اذان کے بعد جماعت مسجد میں ہو گئی. وہ اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد مسجد کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. پوچھا کہ کیا ہوا, کہ جماعت ہو گئی. وہ دوسرے محلے میں گئے کہ وہاں جا کر شاید نماز مل جائے, جماعت مل جائے, لیکن دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی جماعت ہو چکی ہے. انہوں نے بصرہ کی آس پاس کی جتنی مسجدیں تھی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کہیں جماعت مل جائے, کیونکہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے. اس ثواب کی امید میں وہ جاتے ہیں کہ نماز ادا کر لو, جماعت مل جائے, لیکن ان کو بصرہ کی کسی مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ملی. تو پھر وہ اپنے گھر آ گئے اور اپنے گھر پہ انہوں
انہوں نے جائے نماز بچھائی، مصلی بچھایا اور عشاء کی نماز وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ ایک مرتبہ 4 رکعت عشاء کی پڑھ چکے تو کہنے لگے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر میں پڑھتا تو 27 گنا درجہ ملتا، 27 گنا ثواب ملتا، تو کیوں نہیں میں جماعت کے ثواب کو پہنچنے کے لیے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ لوں۔ اگر میں 4 رکعت کر کے 27 مرتبہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 بار، 4 رکعت پھر ہو گئے، چلو اب دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعت، پھر تیسری بار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کو کتنی بار پڑھا؟ 27 بار۔ اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا، یعنی انشاءاللہ جو جماعت مجھ سے چھوٹی ہے اس کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جب بستر پہ سونے گئے، علامہ بغوی، امام بغوی سیر میں نقل کرتے ہیں، جب وہ بستر پر لیٹتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ سواروں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ ایک قوم ہے، کچھ لوگ جو اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ عبید اللہ القوارینی بھی اس قوم کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، سب کے گھوڑے مجھ سے آگے دوڑ رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے پیچھے کی طرف ہے۔ میرے گھوڑے سے آگے ایک اور آدمی ہے، وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ میں اس سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں نے اپنے گھوڑے کو ٹھوکر ماری، میں نے اپنے گھوڑے کو کوڑا مارا کہ آگے نکلے۔ تو مجھ سے آگے جو سواری تھا، مجھ سے آگے جو گھڑ سوار تھا، وہ کہنے لگا اے عبید اللہ، اپنے گھوڑے کو ایڑ مت لگاؤ، اپنے گھوڑے کو کوڑا مت مارو، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اے عبید اللہ، تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے ہو، ہم سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات، تم کتنا بھی نیا گھوڑا لے لو، اچھے سے اچھا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، لیکن تم ہمارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکتے۔ عبید اللہ القوارینی کہتے ہیں کہ آخر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے، اور پھر بھی ہم تمہارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل پائیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو مجھ سے آگے تھا، اے عبید اللہ، تم ہم سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے کیونکہ عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اس لیے یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ 7 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آئیے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، جگہ دے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، حاکم وقت، پہلا شخص۔ والشاب نشأ فی عبادت ربہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ نوجوان جس کا مزاج صرف اپنے رب کی عبادت کرنے کا ہے، بس وہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی
جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، ابھی ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا ہے، اس کا دماغ لگا ہے عصر کا وقت کب ہوگا، عصر پڑھ کے نکلا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مغرب کا وقت کب ہوگا، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ 3 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو لوگ جو آپس میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، اپنا ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے، کسی سے دشمنی بھی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے۔ 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ 5واں شخص یاد کیجیے، 5واں نوجوان، 5واں آدمی، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان آدمی، وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت نے اور عزت دار اور شریف خاندان کی عورت نے اس کو گناہ کرنے کی دعوت دی، اس کو برائی کی طرف بلایا، اس کو اپنی طرف مائل کیا، اس کو اپنی طرف لبھانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کی دعوت دے رہی ہے، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہے اور اس کو بلا رہی ہے، اس کو دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے کی، اور اس آدمی نے اس کی دعوت کے ملنے کے بعد، اس کی طرف سے نمنترن ملنے کے بعد، نیوتا ملنے کے بعد، برائی کا موقع ہونے کے باوجود اس عورت کو جھاڑتے ہوئے پھٹکارتے ہوئے کہہ دیا، دور ہٹ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ 5واں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور 6واں شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایسا آدمی، ایسا شخص جس نے صدقہ کیا، جس نے خیرات کیا، جس نے کسی غریب کی، جس نے کسی ضرورت مند کی مدد کی اور صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اس کو چھپایا، چپکے سے کسی کی مدد کی، اور چپکے سے بھی اتنی خاموشی کے ساتھ اس نے مدد کی کسی غریب کی، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا کسی کو دے رہا ہے، اس کا داہنا ہاتھ کسی کو کیا دے رہا ہے، اس کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے۔ یعنی چپکے سے، آپ باپ نے کسی کو کچھ دیا، بیٹے کو بھی پتا نہیں چلا، شوہر کسی کی مدد کر رہا، بیوی کو بھی پتا نہیں چل رہا ہے، اور اس آدمی کو بھی بدنام نہیں کر رہا ہے جس کی وہ مدد کر رہا ہے۔ یعنی چپکے سے کسی کی مدد کی، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آخری شخص، 6 ہو گئے، لاسٹ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ 7واں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اکیلے میں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو رہی ہے، اس کی بیوی سو رہی ہے، اس کے بچے سو رہے ہیں، سب، اور وہ اٹھا، وضو بنایا اور گھر کے کونے میں رو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر، عذاب قبر کا تصور کر کر کے، جہنم کے بارے میں سوچ سوچ کر، میدان محشر کی جاسوس تپش کے بارے میں سوچ سوچ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ففاضت عیناہ، اللہ کے عذاب کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور رو دیا۔ تو ایسا اللہ کا ذکر کر کے جس کی آنکھوں کے آنسو گر پڑے، زمین کے اوپر ٹپکنے لگے، رونے لگا، ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 7 قسم کے لوگ،
ان میں پہلا شخص اٹھائیے. اب کتنی غور سے سن رہے ہیں آپ. کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ میں نے 7 لوگ بتائے کون کون ہیں, ابھی بتائیں نا. اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں تو ابھی 4 آدمی بھی نہیں گنا پائے گا کوئی. پہلا شخص الامام العادل, عدل و انصاف کرنے والا امیر, حاکم وقت. اور یاد رکھیے سب حاکم ہیں. حاکم صرف وہی نہیں ہے جو حکومت چلا رہا ہے, آپ بھی اپنے گھر کے حاکم ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. باپ اپنی اولاد پر حاکم ہے. بھئی آپ باپ ہیں, 4 بیٹے 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں نا آپ کی, آپ ان کے حاکم ہیں. اب آپ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. معاف کیجیے گا, اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا. بنیاد ہی گر رہی ہے. جنت جہنم بات کی بات ہے, بنیاد ہی میں فیل ہو رہے ہیں. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے میرے باپ, میرے والد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. کون؟ نعمان ابن بشیر کے باپ. نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے, اے اللہ کے نبی, ھذا ابنی, یہ میرا بیٹا ہے. اے اللہ کے نبی, یہ میرا بیٹا ہے. میرے پاس ایک غلام ہے جو میرا غلام ہے, وہ غلام میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہوں, وہ غلام میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں. وہ غلام آج کے بعد میرے بیٹے کا ہوگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گواہ بن جائیے کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دے رہا ہوں. بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو, کوئی اس پر دعویٰ ٹھوکے تو آپ گواہی دے دیجئے گا کہ نہیں, میرے سامنے نعمان ابن بشیر کے باپ نے اپنا غلام اپنے بیٹے کو دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان ابن بشیر کے باپ سے پوچھا, کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں, اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں, ہماری اور بھی اولادیں ہیں, ہمارے اور بھی بیٹے ہیں. فرمایا, کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ نعمان ابن بشیر کے باپ نے فرمایا, نہیں, میں صرف اپنے اسی ایک بیٹے کو, ایک غلام ہے وہ میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں, وہ میں اس کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر اپنے اس بچے سے بھی وہ غلام لے لو. اگر دینا ہے تو سارے بیٹوں کو ایک ایک غلام دو, اور اگر نہیں دینا ہے تو اس بچے سے بھی لے لو. میں بےایمانی کے سودے پر گواہ نہیں بنتا. مجھے گواہ بنانا ہے تو ایمانداری کے ساتھ گواہ بناؤ. سب کو ایک ایک غلام دو, اور اگر ایک ایک غلام سب کے لیے نہیں ہے تو اپنے بیٹے سے بھی وہ غلام لے لو. نعمان ابن بشیر کو بھی مت دو. یہ عدل ہونا چاہیے باپ کا. کتنے لوگ ہیں آپ باپ ہوں گے, 4 بچوں کے, 5 بچوں کے, 6. غور کریں, زمین اور جائیداد کا بٹوارا غور کریں. کیا آپ نے وصیت کی؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وراثت لے لی, کیا آپ کی بیٹیوں کو بھی حق ملا؟ مسئلہ یاد رکھیے گا, باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے.
اگر وہ اپنی زندگی میں بٹوارا کرتا ہے کوئی باپ تو جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو بھی دے گا۔ ہاں اگر باپ نے زندگی میں بٹوارا نہیں کیا تو باپ کی وراثت باپ کے انتقال کے بعد جب تقسیم ہوگی تو جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کا بھی حق بنے گا، لیکن وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تب۔ لیکن آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹوں کا جتنا بنے بیٹوں کو دینا، میری بیٹی کا جتنا بنے ان بیٹیوں کو دینا، کیا آپ نے وصیت کی؟ اگر زمین اور جائیداد کے بٹوارے میں امانت داری نہیں ہوئی، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو حق نہیں ملا، بہنوں کو حق نہیں دیا آپ نے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی کو حق نہیں ملا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ سایہ عرش کا ملے گا ہی اس شخص کو جو عدل و انصاف کر رہا ہوگا۔ ایک ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھائے اور عدل و انصاف کرنے کی وصیت کر جائے اپنی زندگی میں کہ میرے بچوں سنو، ایک عالم کو بلا لینا میرے انتقال کے بعد اور وہ زمین و جائیداد کا بالکل صحیح بٹوارا کر دے، بیٹوں کا جتنا بنتا بیٹوں کو دے دے، بیوی کا جتنا بنتا وہ بیوی کو دے دے، بہنوں کو بیٹیوں کا جتنا بنتا وہ بیٹیوں کو دے دے، میرے مرنے کے بعد میری بہن کا جتنا بنتا وہ بہن کا حق دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ عدل سے کام نہیں لیا تو یاد رکھیے گا سبات یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں نبھایا۔ اگر آپ حاکم وقت ہیں تب تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ عدل کریں، ورنہ بہت بھیانک انجام ہوگا۔ غسان کا بادشاہ شاہ غسان جس کا نام جبلہ ابن ایہم ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے غسان کا، عیسائی ہے، اسلام سے متاثر ہو گیا، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا، پربھاوت ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں تو بہتر ہے، کیونکہ اسلام دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو عیسائیوں کا بادشاہ ہوں اور کئی مرتبہ عمر سے ٹکر لے چکا ہوں، عمر مجھ سے ناراض ہوں گے، امیر المومنین عمر فاروق مجھ سے غصہ ہوں گے، پتہ نہیں میں اسلام قبول کرنے جاؤں تو وہ میرے اسلام کو مانے بھی یا نہ مانے، کہیں میری گردن نہ اڑا دے۔ اس لیے شاہ غسان اپنا ایک قاصد، اپنا ایک دودھ، اپنا ایک ایلچی لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر امیر المومنین کے پاس بھیجتا ہے۔ غسان کا بادشاہ جبلہ ابن ایہم ایک لیٹر لکھتا ہے اور اپنے دودھ کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے وہ لیٹر بھجواتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے یہ پوچھو کہ شاہ غسان جبلہ ابن ایہم، غسان کا بادشاہ جو عیسائی ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کیا میری اسلام میں انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے ایک قاصد کو بھیجا کہ اب پتہ چل جائے گا میرے قاصد کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں، میرے بھیجے ہوئے دودھ کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں، اگر اچھا سلوک کیا تو ٹھیک، میں اسلام لے آؤں گا، اور نہیں تو پھر میں عیسائی بنا رہوں گا۔ جب وہ قاصد وہ دودھ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور امیر المومنین کو وہ لیٹر دیا، حضرت عمر نے اس لیٹر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسی لیٹر پر جواب لکھوا دیا کہ تم فوراً چلے آؤ اور اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ شاہ غسان نے جب جبلہ ابن ایہم نے یہ لیٹر پڑھا تو بات تعجب کرنے لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آسانی کے ساتھ میرے اسلام قبول کرنے کی بات مان لی اور پرانی دشمنی سے بھول گئے۔ اس کو حضرت عمر
عمر کی ساتھی پسند آئی، اس نے اپنے 500 گھڑسواروں کو لیا، 500 ساتھیوں کو لیا اور اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ مدینے کی طرف سفر کرنے لگا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی مدینے آیا تو حضرت عمر فاروق کا شہر مدینہ آنے سے پہلے اس نے ایک جنگل کے اندر خیمہ ڈالا، ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا اور یہاں آنے کی بات رک گیا اور یہیں سے اس نے خبر بھیجی کہ میں آ چکا ہوں، اب میں آپ سے ملنے آؤں یا نہیں آؤں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو اجازت دے دی کہ جب تم آ ہی چکے ہو تو اب شوق سے تم مدینے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے اپنے صحابہ کو بھی لگا دیا کہ ان مہمانوں کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنا۔ وہ شاہ غسان بہترین مکٹ و تاج پہنے ہوئے، دونوں طرف اس کے ڈائمنڈ ہیرے لگے ہوئے، قیمتی ہیرے لگے ہوئے، کبوتر کے انڈے کے مانند قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تاج پہن کر وہ عیسائیوں کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ جب مدینے میں اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس قافلے کا بہت سواگت کیا، بہت اچھی خاطر مدارات کی اور ان کی مہمان نوازی کی اور کلمہ پڑھا کر اس کو اسلام قبول کروا دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ شاہ غسان عیسائیوں کا بادشاہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنتے رہیے نوجوانوں، یہ تقریر میری آج کی اور دوسری جگہوں کی تقریروں سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہٹ کر ہے۔ یہ واقعات میں نے آج تک کسی اور تقریر میں اپنی 20-22 سال کی زندگی میں تقریری دور میں نہیں بتائے، جو آج میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے وہ شاہ غسان کی عزت و خاطر مدارات کر رہے ہیں۔ انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، مدینے سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان سے جبلہ ابن ایہم سے کہا کہ کیوں نہ آپ کو بھی حج کا موقع مل رہا ہے، تم بھی چلو اور تم بھی حج کر لو، ہم لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ آئے غسان کے بادشاہ تمہیں بھی حج مبارک ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ حج کرنے کے لیے چلو۔ وہ بھی تیار ہو گیا اور شاہ غسان جب تیار ہوتا ہے حج کرنے کے لیے روانہ ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ سب لوگ جب مکے میں پہنچے تو الگ الگ ہو گئے۔ چلو جاؤ، اب طواف کے بعد ملیں گے، عمرے کے بعد ملیں گے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ حضرت عمر بھی طواف کرنے لگے اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد شاہ غسان بھی طواف کرنے لگا۔ ایک خوبصورت لنگی پہنے ہوئے تھا احرام کی شکل میں، اوپر ایک چادر ڈالے ہوئے تھا اور بہترین قسم کی ایک لنگی پہنے ہوئے تھا۔ بادشاہ تھا چونکہ وہ پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ طواف کرنے لگا، دوران طواف ایک نوجوان صحابی سے جو اعرابی تھا، جو دیہاتی تھا، وہ نوجوان صحابی بھی طواف کر رہا تھا۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نوجوان آدمی کا پیر شاہ غسان کی لنگی کے اوپر رکھ گیا۔ ایسے وہ طواف ہو رہا تھا تو ایسے وہ پیر سے لنگی دب گئی، شاہ غسان کی لنگی دب گئی۔ شاہ غسان جب آگے بڑھا تو اس کی لنگی کھل گئی، شاہ غسان کی لنگی کھل گئی۔ چادر اتنی لمبی تھی اوپر والی، جو نیچے تک تھی اس کی شرمگاہ نہیں دکھائی دی، سطر نہیں کھلا، اس کی لنگی کھل گئی۔ اس نے جلدی سے، نوجوان نے، اس مسلمان صحابی نے جلدی سے اس کی لنگی اٹھا کر اس کو دی کہ بھائی غلطی سے، دھوکے سے میرا پیر تمہاری چادر پر، تمہاری لنگی پر رکھ گیا۔ شاہ غسان نے دیکھا ایک غریب آدمی جس کے احرام میں پیبند لگے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے میں جوڑ لگے ہوئے ہیں، اس کمینے نے، اس کمبخت نے میری لنگی کو اپنے پیر سے دبا دیا۔ شاہ غسان پیچھے مڑا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس مسلمان نوجوان کو، اس صحابی کو مار دیا۔ دیکھو اس لڑکے کو روکو تو لال لائٹ مار رہا ہے، یہی ماں باپ نے سکھایا ہے۔ اتنے سے بچے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم لائٹ کہاں ماری جاتی ہے۔
اس نے ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کو، اس دیہاتی مسلمان صحابی کو مارا. تھپڑ اتنی زور کا لگا کہ اس نوجوان دیہاتی صحابی کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کی ایک آنکھ باہر آ گئی. وہ نوجوان اس وقت کچھ نہیں بولا، خاموش رہا، اور اس نے اپنا طواف پورا کیا. اس کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے میں گیا. قبیلے کی لڑائی بہت بری ہوتی ہے. جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹی؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. اور شاہ غسان کے بادشاہ نے تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی. پورے قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے. ارے نیا نیا اسلام لایا اور اتنی ہیکڑی، ہمارے آدمی کو مارے گا. یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس مکے آ گئے. حضرت عمر فاروق کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ کے شاہ غسان جو ابھی کچھ دن پہلے مدینے میں اسلام لایا ہے، اس نے دھوکے سے ہمارے نوجوان کی پیر کی چادر پہ پڑ گیا اور اس کی لنگی کھل گئی، لیکن اس نے پلٹ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہمارے ساتھی کی، اس دیہاتی نوجوان کی آنکھ پھوٹ گئی. مجھے انتقام چاہیے، بدلہ چاہیے. حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان کو بلایا. غسان کا بادشاہ طلب کیا گیا جو مسلمان ہو چکا ہے، اور پھر یوں دونوں میں گفتگو ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن ارحم، تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہنے لگا وہ جبلہ، امیر المومنین، اس نوجوان دیہاتی آدمی نے میری چادر پر پیر رکھ دیا، میں آگے بڑھا، میری لنگی کھل گئی، میری چادر کھل گئی، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے شاہ غسان، اس نوجوان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں میرا پیروں کی چادر پر رکھ گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، دھوکے سے ایسا ہو گیا. ایک معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دے دی کہ اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی. شاہ غسان کہنے لگا، ایک غریب آدمی کی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد امیری غریبی اسلام میں نہیں چلتی ہے. آئے شاہ غسان، اسلام جتنا امیروں کے لیے اتنا ہی غریبوں کے لیے ہے، اور مجھے اس کو انصاف دلانا ہے، اس کو نیائے ملنا چاہیے. شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، بتائیے میں کیا کروں، انصاف کا تقاضا کیا ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان، اس نوجوان سے، اس دیہاتی سے، اس صحابی سے، اس بیچارے غریب آدمی سے معافی مانگ لو. اگر معافی دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو کچھ لے دے کر اس کو راضی کر لو. اگر معاف کرتا ہے تو ٹھیک، اور معاف نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ لے دے کر راضی کرو. شاہ غسان کہنے لگا ایک معمولی آدمی سے، میں غسان کا بادشاہ ہوں اور میں نے بادشاہ کی ہے. امیر المومنین، میں بادشاہ ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی غسان کا بادشاہ رہ چکا ہے، میں خاندانی بادشاہ سے چلا آ رہا ہوں، اور میں بادشاہ ہونے کے بعد ایک معمولی آدمی سے، ایک غریب آدمی سے معافی مانگوں گا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. میں کسی بھی قیمت پر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک معمولی آدمی سے معافی مانگوں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا تو پھر انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا کیسا انتقام؟ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. غور کرو یہ کس سے کہہ رہے
ہے حضرت عمر فاروق جو ابھی چند دن پہلے اسلام لایا ہے. بادشاہ 500 لوگوں کے ساتھ اسلام لایا ہے. غسان کا بادشاہ ہے. کہا میری آنکھ کھولی جائے گی؟ کہا ہاں. تو کہنے لگا پھر میں ایسے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اے امیر المومنین جس میں امیروں کا خیال نہ رکھا جائے, جس میں بادشاہوں کی بادشاہت کا بھی خیال نہ رکھا جائے, جس میں ان کی عزت و توقیر کا خیال نہ ہو, تو ایسے اسلام کو پھر میں چھوڑ دوں گا. حضرت عمر نے کہا یہ تمہاری مرضی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس سے معافی نہیں مانگوں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا اگر اسلام چھوڑتے ہو تو یاد رکھنا مرتد کی جو سزا ہے اسلام میں وہ میں تمہیں دوں گا, اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسلام جو نہیں لایا وہ تو چین کے ساتھ ہے, وہ تو سکون کے ساتھ ہے, لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں کوئی جاتا ہے تو پھر اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے. اگر تم اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ بنا رہے ہو تو پھر میں تمہاری گردن اڑانے کے لیے تیار ہوں. ابھی تو آنکھ پھروا لو تمہارا معاملہ بن جائے گا, آنکھ کے بدلے آنکھ. اور اگر اسلام کو چھوڑنے کی دھمکی دی تو مرتد کی سزا یہ ہے اسلام میں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے, میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. وہ چاروں طرف سے پھنس گیا. شاہ غسان معافی مانگ رہا ہے تو چھوٹا ہو رہا ہے, آپ کھلوا نہیں سکتا, مرتد ہو جائے تو قتل. اس نے کہا امیر المومنین میں چاروں طرف سے اس وقت پھنسا ہوا ہوں, مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے, میں سوچ سمجھ کر بتاتا ہوں مجھے معافی مانگنا ہے یا آنکھ پھروانا ہے یا مجھے اسلام چھوڑنا ہے. مجھے فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے, 24 گھنٹے کی مہلت. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں, سوچ سمجھ کر بتاؤ, معافی مانگ لو گے, وہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا, لیکن یہ اس کا معاملہ ہے وہ کرے یا نہ کرے. لے دے کے معاملہ بنا لو, جتنے میں وہ تیار ہو جائے. اس پہ بھی نہیں بنتا ہے تو پھر آنکھ کھلواؤ, کوئی ایک فیصلہ, جاؤ میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں. وہ اپنے بستی میں گیا جہاں رکا ہوا تھا 500 آدمیوں کے ساتھ, اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, اس اسلام میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے, توقیر نہیں ہے, ہم کو غریبوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ اس کو بدلا دو, لہذا رات کی تنہائی ہونے دو, جب ساری دنیا بے ہوشی میں سو رہی ہوگی اس وقت ہم 500 آدمی یہاں سے فرار ہو جائیں گے. لہذا جیسی رات کی تاریکی ہوئی, رات کا اندھیرا آیا اور سب لوگ خواب غفلت میں بے ہوش ہو کے جب سونے لگے تو شاہ غسان جب اتنے ہم اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا اور وہ غسان پہنچ گیا. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. 500 لوگ چلے گئے جائیں, لیکن انصاف کا مرض نہیں ہونا چاہیے, عدل باقی رہنا چاہیے. اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ انصاف قائم رہے. ایک غریب آدمی کو, ایک غریب نوجوان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. حضرت عمر فاروق نے کہا نوجوان وہ گیا 500 آدمیوں کو بھی لے گیا, کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عدل کو بچایا, میں نے نیائے کو بچایا, میں نے انصاف کو بچایا. میرے بھائیوں, ایسا عدل کرنے والا امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. الامام العادل, پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا, حکمراں, حاکم وقت, امیر, جو گھر کا بھی ذمہ دار ہو. قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا, چوری میں پکڑی گئی, اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ حد کو پہنچ رہی ہے, اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگوں نے کہا امیر گھر کی ہے,
بڑے اونچے اور عزتدار گھرانے کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تب تو ناکی کٹ جائے گی اس خاندان کی، اس قبیلے کی۔ نبی اکرم کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے صحابی حضرت اسامہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا گیا اسامہ کو کہ آپ اللہ کے رسول کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی ہیں، آپ نبی سے سفارش کیجئے، شاید اللہ کے رسول آپ کی بات مان جائے اور اس عورت کا ہاتھ نہ کٹوا لیں۔ اللہ کے رسول نے اسامہ سے کہا، آئے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، فی حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں؟ یہ سزا محمد نے نہیں، محمد کے رب نے نافذ کی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کیونکہ ان کے امیر جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے ضعیف و کمزور لوگ جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہاری بھی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے سفارش ریجیکٹ کر دی اسامہ کی، اور اس عورت کا بنو مخزوم کے لڑکی کا عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا جس کا نام فاطمہ تھا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نے چوری کی ہوتی اور آج چوری میں وہ بھی پکڑی جاتی تو آج فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹنے سے محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں روک پاتا، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے اور یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، یہ سزا محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آج اس عورت کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی بھی چوری میں پکڑی جاتی تو زمانہ دیکھتا، دنیا دیکھتی کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ہے عدل و انصاف، اور جس قوم میں عدل و انصاف نہیں ہے سمجھ لو عرش کے سائے میں ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، پہلی چیز ہو گئی ہے عدل و انصاف کرنے والے لوگ۔ دوسرا کون؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت میں، اس نے سب کچھ بھلا دیا اپنے رب کی عبادت۔ نوجوان، شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو سبھی عبادت کرنے لگتے ہیں، بچوں کی شادی ہو گئی، اب سب ہو گیا، اب جا رہے ہیں حج کرنے، سب سے نکٹ گئے، اب چلو حج کریں۔ اب حج کر کے آئے تو اب اللہ اللہ کرنے پہنچ گئے مسجد میں، پوری جوانی تو خرافاتوں میں گزار دی، اب جب 2-3 سال کے مہمان رہ گئے، خوشت بڈھے ہو گئے، صحیح سے زبان چلتی نہیں ہے، ہاتھ پیر اٹھ نہیں رہے، اب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت اللہ کو پسند ہے، لیکن نوجوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ غور کرو، وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا وہ آدمی مسجد جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نماز کی طرف ایسا دل ہونا چاہیے۔ اب چوتھا آدمی کی طرف آئیے، چوتھے شخص کی طرف آئیے۔ 3 ہو گئے نا، بار بار بھی گنا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ عدل و انصاف کرنے والا امیر، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جو بار بار نماز پڑھ کے آتا ہے اور دوسری نماز کے لیے سوچتا ہے۔ 3 آدمی ہو گئے۔ چوتھا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کتنے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے لیکن ذاتی دشمنی میں، لیکن چوتھا آدمی عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ وہ آدمی جو کسی کا دوست ہوگا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے۔
آپ سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, آپ کو ہماری بات پسند آئی, آپ ہمارے مرید بن گئے, آپ ہماری دوستی ہو گئی, آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں, اس لیے آپ جرجی صاحب آئیے چائے پلا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن حدیث آپ کو سناتے, آپ اس لیے ہماری عزت کرتے. یہ اللہ کے لیے ہے. ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے, ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے, لیکن یہ محبت اللہ کے لیے. اور اگر ہم نے کوئی بات بتائی اور آپ کو برا لگا اور آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہٹو تم جیسے 50 مولوی آتے ہیں, میں نے بھی تم سے بولنا چھوڑ دیا, تو یہ بھی اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن سنایا, تجھے برا لگ گیا ہے اور تجھے اچھا نہیں لگتا ہے. نہیں بتاؤں گا آج کے بعد تجھے بات. تجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے میری بات سے تو نہیں جاؤں گا تیرے پاس. تو اب ہم نے تجھے جو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کے لیے, کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں. اگر یہ چیز ہے ہمارے اور آپ کے اندر, کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے, اور کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے, تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اگر ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے تب تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میرا پیسہ مار لیا, آپ نے میرا حق مار لیا, آپ نے میری زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیا, آپ نے ہمیں گالی دی, اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ لڑائی نہیں ہے. محلے والوں کو, گاؤں والوں کو چاہیے کہ صلح کرا دیں, ملوا دیں, کیونکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اگر 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا تو اس کی نماز, اس کی روزہ, اس کی کوئی فرض اور کوئی نفل عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوتی ہے. دوستی کرو تو اللہ کے لیے, اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے, اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے, تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں, چل. دونوں میں لڑائی ہو رہی, دونوں چل تو تلواریں دونوں نہیں, ہاتھ سے کشتی ہو رہی ہے. لڑتے 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 کبھی علی اوپر کبھی علی نیچے, کبھی یہودی اوپر کبھی علی نیچے, کبھی علی اوپر یہودی نیچے. میرے بھائیوں, اس طریقے سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ حضرت علی نے یہودی کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبا دیا, اور پکڑ کے کس کے اور زور سے اس کا گلا دبانے لگے. یہودی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا ایسے کر کے, اور تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر. حضرت علی نے ایسے تھوک کو صاف کیا, اور غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ, کمینہ تھوک رہا, اور کس کے اس کو دبانا چاہا. ابھی تو جب دبا رہے تھے, لیکن جب اس نے تھوکا تو اور غصہ آ گیا, لیکن جب اور غصہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا. کہا جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ پیروں پہ گر گیا, کہنے لگا اے علی, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں نے جب تھوکا تو دیکھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اور غصہ آیا, اور میں نے بھی سمجھ لیا اس غصے میں تو آپ نہیں بچیں گے, لیکن جب آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا, یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور میرے چہرے پر تھوک پڑا تو مجھے اور غصہ آیا. تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا, یہ میرا ذاتی غصہ تھا. تو میں نے ان کو تھوک رہا, تو یہ میرا ذاتی غصہ تھا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہوتی, وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, وہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا, اور میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا. جا, میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تب تک ٹھیک تھا. تو اللہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے, جب اس میں ذاتی غصہ شامل ہوا تو چھوڑ دیا. تو ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ان 4 چیزوں کو نوٹ کریے, کیونکہ 5ویں چیز جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا المیہ بنا ہوا ہے. پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا انسان, دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, تیسرا وہ آدمی جو جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے, اور چوتھا وہ شخص جو محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے, اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے. اور 5واں, نوجوانوں معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہی ہے, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے برائی کے لیے بلایا, ذات منصب, شریف گھر کی, و جمال اور خوبصورت. بدچلن عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے,
بازارو عورتیں، پیشہ ور عورتیں، جسم فروش عورتیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. آپ کے علاقے کی، آپ کے گاؤں کی کوئی شریف گھر کی عورت، ذات منصب حسب و نسب والی بہترین شریف گھرانے کی لڑکی، وہ جمال اور خوبصورت عورت، اگر وہ آپ کو بلاتی ہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ یہ کام کر لو، ذات منصب، پیسے والی، دولت والی، یعنی وہ آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو موقع بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو تنہائی میں بھی لے جا رہی ہے، اس کے پاس سارے انتظام ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا روم الگ ہے، میں پیسہ بھی دوں گی، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ کھاؤ، میں کھانا بھی دوں گی، اور میرے ساتھ تم غلط کام کرو گے میں تمہیں اس کی اجرت بھی دوں گی، اور خوبصورت بھی ہے، ذات منصب، یعنی ایسی عورت نے آپ کو بلایا جو خود امیر ہے، جو خود شریف ہے، جو خود پیسے والی ہے، اور جو خود بہت اونچے گھرانے کی ہے، اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ کے پاس موقع نہیں لیکن وہ موقع دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کی جگہ نہیں لیکن وہ آپ کو تنہائی کی جگہ دے رہی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آپ نے ایسی خوبصورت، ایسی حسین و جمیل، اور ایسی سات اور منصب اور حسب اور نسب والی اور ایسی شریف عورت کو دیکھ کر کہا چل بھاگ یہاں سے، انی اخاف اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. ایسی عورت کی دعوت کا انکار کرنے والا اور ایسی عورت کے دل اور ارادے کو پورا نہ کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. امام ابن سیرین کا نام سنیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے. یہ جس بستی میں رہتے تھے بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑے کی گٹھری کو سر پہ لاد کر گلی گلی محلے محلے میں جا کر بیچا کرتے تھے، اور کسی مسجد کے امام بھی تھے، لے کر گلی گلی بیچا کرتے تھے. اس علاقے میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی کافی لوڈیاں بھی، باندیاں بھی، خادمہ تھی، یعنی بہت پیسے والی تھی، بہت امیر تھی، امیر زادی، امیر کی بیٹی تھی وہ، لیکن اس کا شوہر مر گیا تھا، اور وہ اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے ذریعے گاؤں میں، محلے میں اور آس پاس کے علاقے میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اپنی نوکرانیوں سے کہ کوئی خوبصورت نوجوان ملے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کرتی تھی. ایک باندی نے، اس کی ایک نوکرانی نے اپنی مالکہ سے کہا اس بیوہ عورت سے کہ ایک امام ہے، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، نوجوان ہے، کہو تمہیں ان کو تمہارے پاس لے کر آؤ، کپڑا بیچتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، اس کو لے کر آؤ. امام ابن سیرین کے پاس یہ باندی گئی، وہ کپڑا لادے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگی کہ میری مالکن ہے، وہ آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہے، لیکن وہ بہت پردے والی ہے، باہر نہیں نکلتی ہے، وہ اپنے گھر پہ تمہیں بلا رہی ہے اور آپ سے وہاں کپڑا خریدنا چاہتی ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں، باندی باہر رہ جاتی ہے، اور اس بیوہ عورت نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا. یہ کپڑا دکھانے لگے، دیکھو بہن، دیکھو دیکھو، کپڑا کھول کھول کے ان کو دکھانے لگے. اور اس کو تو کپڑا لینا ہی نہیں تھا، جب اس کو کپڑا لینا نہیں تھا تو وہ دل لگی کی باتیں کرنے لگی، بہلانے پھسلانے کی باتیں کرنے لگی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے کپڑا خریدنا ہی کب ہے، آئیے میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ جمع کیجیے، میرے ساتھ ہم بستری کیجیے. امام ابن سیرین نے سارے کپڑے کی گٹھری باندھی اور اس کو پیک کر کے رکھا، اور پھر ان کو باز کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پورا خطبہ دے ڈالا اور زنا کی مذمت پر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو بتائی، اور بہت سی باتیں بتانے کے بعد جہنم کا عذاب، قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، سب کچھ سنایا، لیکن اس بیوہ عورت کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے کچھ نہیں دیکھا. وہ بار بار کہتی ہے ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، تم آؤ پہلے میرے پاس، تم آؤ پہلے میرے قریب. جب دیکھا کہ وعظ و نصیحت کا کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ عورت مائل ہے، یہ زنا کا
کہنے لگے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. تو ان کے دماغ میں خیال آیا, آئے نوجوانوں, اللہ والے کیسا کیسا کام کر گئے زنا سے بچنے کے لیے, اور ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. امام ابن سیرین کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا باتھ روم کہاں ہے؟ مجھے بہت سخت لیٹرین لگی ہوئی ہے, مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے, میں لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہوں, تمہارے پاس بیٹھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے یہ ہے. اس نے بتا دیا. جب لیٹرین سے نکلے تو کچن میں گھس گئے. کچن میں جو نالی تھی جس میں بہت زیادہ کچرا جمع ہو جایا کرتا تھا, اس میں کالے رنگ کی سیاہ کیچڑ جمی ہوئی تھی نالی میں. امام ابن سیرین اسی کچن کی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور اس نالی سے ایک سیاہ رنگ کی کالی کیچڑ نکال کر انہوں نے اپنے چہرے پہ مل لی, اپنے کپڑوں پہ ملا, اپنی داڑھی آڑی پہ ملا, اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو لت پت کر لیا کیچڑ سے, اور اسی گندگی کی حالت میں اس عورت کے پاس آئے. چلو آؤ ملتے ہیں, کہاں ملے؟ اس کے بدبو آ رہا, یہ کیا کر کے آیا تو؟ یہ جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگ گئے. اور پھر جب گاؤں میں پہنچے تو ایک کنویں سے پانی کھینچا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے, اور وہاں جا کر وہ نہائے دھوئے, انہوں نے غسل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئے اللہ, آج تم نے مجھے ایک عورت کے شر و فتن سے تو نے مجھے بچا دیا, آج میں زنا جیسی بدکاری سے محفوظ ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, زنا سے بچنے کے لیے غور کرو کہ وہ عورت امام ابن سیرین اگر اس کا ارادہ پورا کر دیتے تو پیسہ بھی دیتی, تنہائی بھی دے رہی تھی, امیر بھی تھی, کپڑا بھی نہیں خریدتی اور پیسہ بھی دے رہی تھی ان کو, سب کچھ. لیکن امام ابن سیرین کے پاس سب کچھ تھا, موقع تھا, تنہائی تھی, اور وہ بیوہ عورت خوبصورت بھی تھی, لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا خوف تھا اور اپنے آپ کو بچایا. اس سے کہا اللہ سے ڈر, یہ زندگی چند دنوں کی, اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے. نصیحتیں کی لیکن وہ نہیں مانی. میرے پیارے ساتھیوں, تب امام ابن سیرین نے اپنے آپ کو ایسے بچایا. نوجوانوں, اس زنا کاری جو بدکاری کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لینے والا اور کسی خوبصورت عورت کی دعوت پر یہ کہہ دینے والا کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے, جب مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں, ایمان لائے, اسلام قبول کیا, تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم مکے جاؤ, اور مکے میں ہمارے بہت سے مسلمان صحابہ قید ہیں, کافروں کے چنگل میں ہیں, ان سے چھڑا کر چپکے چپکے مدینے کی طرف لاؤ, ان کو وہاں سے چھڑاؤ. تو یہ رات میں مکے پہنچتے تھے اور رات میں جاتے تھے, چپکے سے کسی گھر میں گھستے تھے جہاں کوئی مسلمان صحابی قیدی ہوتا تھا, اس کو اٹھا کر لاتے تھے اور پھر اس کی بیڑیوں کو توڑتے تھے اور پھر اس کو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے. کیونکہ اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے, اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے, ان کو بیڑیاں توڑنے میں مہارت تھی, یہ جانتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سے وہی کام لیا کہ تم اب مسلمان صحابہ کی بیڑیاں توڑ کر ان کو کافروں سے چھڑاؤ, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کافر, ان کو چھڑاؤ. تو ایک دن یہ مکے کے اندر پہنچ گئے اور اسی جگہ چلے گئے جہاں مسلمان صحابہ قید تھے. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے. چاندنی رات تھی, رات کے اندھیرے میں ایک عورت نکل کے آئی, اس نے دیوار کے پیچھے ایک سایہ دیکھا, سمجھ گئی کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے, اس آدمی کا سایہ یہاں آ رہا ہے. وہ گئی دیوار کے پیچھے, کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور دیکھتے ہی اس کو پہچان گئی. کہنے لگی تم تو مرثد ہو, تم تو مرثد ہو. مرثد نے دیکھا, مرثد بھی پہچان گئے, کہنے لگے تم تو اناق ہو, تم تو اناق ہو. کہاں زمانے جاہلیت میں جب مرثد اسلام نہیں لائے تھے تو اس عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے, کئی مرتبہ اس عورت کے ساتھ مل چکے تھے, لمبے تلنگے لمبے چوڑے تھے, وہ اناق ان کی دیوانی تھی. اتنے دنوں کے بعد آج دیکھتی ہے, کہتی ہے مرثد پرانی یادیں تازہ ہو گئی, کتنے سال کے بعد
रात तुम आए हो, चलो हमारे घर चलो, हमारे घर में कोई नहीं, आज की रात हमारे साथ सो जाओ, वही रात गुजारो। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं कि आया नाक, अब इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, ये हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह से टच हो चुके हैं, इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा कर लिया है। आया ना अब हराम औरत की तरफ में हाथ नहीं बढ़ा सकता, आया ना बेहतर है कि तुम चली जाओ। अना कहने लगी अच्छा तुम बदल गए हो, मेरी आरज़ू और मेरे अरमानों का तुम गला घोट रहे हो, इतने सालों के बाद आए हो, अगर तुमने मेरे इरादे और मेरे अरमान और मेरी आरज़ुओं को पूरा न किया तो मैं चिल्ला दूंगी। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जिना नहीं कर सकता है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया है, अब ये हराम चीज की तरफ बुद्धि उठेगी भी नहीं हमारी नजरें। अनाप कहती है आए खेमे वाले उठो, आए गांव वाले उठो, एक आदमी आया है तुम्हारे कैदियों को छुड़ा रहा है, तुम्हारे कैदियों को उठाकर ले जा रहा है। अनाप की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले और गांव वाले उठने लगे, दौड़ने लगे। मरसद इब्न अबी मरसद ने जब उनको आता हुआ देखा तो वो भाग गए, एक पहाड़ की तरफ चले गए और पहाड़ के ऊपर चलने के बाद उनको एक गार नजर आई तो वो पहाड़ से नीचे उतर कर उस गार के अंदर छिप गए। वो लोग पहाड़ के ऊपर तक आए, उनको गार का दरवाजा नहीं दिखाई दिया, उन्होंने गांव वालों ने उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर पेशाब भी किया। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर आ रहा था, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर गिर रहा था, लेकिन मैं टस-मस नहीं कर रहा था, अगर मैं थोड़ा बहुत हिलता तो वो मुझे पहचान लेते और देख लेते, मैं ऐसे ही छुपा रहा, यहां तक कि कुछ देर के बाद वो सब चले गए, रात काफी हो गई और वो सब चले गए, नाक भी चली गई ये सोच कर कि अब तो मरसद इब्न अबी मरसद भाग गया है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं घर से निकला और फिर मैं अपने काम में लग गया, इसके बावजूद मैंने एक आदमी को उठाया, उसको अपने कांधों पर लादा, लेकिन वो बहुत भारी आदमी था, हम उसको लेके चल नहीं पा रहे थे, वो बार बार उसको उठाते और वो मुझे थका देता। थोड़ी देर के बाद हम जब उसके गांव से बाहर निकले तो मैंने उसकी पैरों की बेड़ियां तोड़ी और उसके हाथों की बेड़ियां तोड़ी और उसको लेकर अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरा वाक़या सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा मामला है, अनाक हमारी पुरानी दोस्त है, उससे हमारे जमाने जाहिलियत में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसके साथ मैं जिना भी कर चुका हूँ, उसके साथ मेरा उठना बैठना सब कुछ था, उसके घर पे रहता था। अल्लाह के नबी क्या इस्लाम लाने के बाद मैं उससे निकाह कर सकता हूँ, क्या मैं उसको अपनी बीवी बना सकता हूँ? आप इजाजत दीजिए कि मैं अनाक को अपनी बीवी बना लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे कि आए मरसद इंतजार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अगर कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अनाक से निकाह कर सकते हो या नहीं निकाह कर सकते हो। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई ज़ानी किसी ज़ानिया ही से निकाह कर सकता है और किसी मुशरिका से ही, और कोई ज़ानिया औरत किसी ज़ानी मर्द से ही निकाह कर सकती है, या ज़ानी या मुशरिक मर्द से निकाह कर सकती है। आए मरसद तुम ईमान ला चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी ज़ानी और बदचलन औरत से, किसी ज़ानी और मुशरिका से निकाह करे। लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें अनाक के साथ निकाह करने से मना कर दिया है, तुम अनाक को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो किस तरीके से अपने आप को जिना से बचाया। जंगल में मौजूद बड़ी खूबसूरत औरत अनाक, दोस्ती भी रह चुकी है जमाने जालियत में, और वो कह भी रही है मेरे घर में कोई नहीं है, चलो। अकेला तन्हाई का मौका, दिल के सारे दरवाजे खुले, पूरा चांस और पूरा मौका भी दे रही है, लेकिन मरसद इब्न अबी मरसद क्या कह रहे हैं? अल्लाह से डर, मैंने अल्लाह के रसूल के हाथों को छुआ है, अब ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। ये लोग अल्लाह
अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। लिहाजा वो नौजवान वो आदमी जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने बुराई के लिए बुलाया और उसने ये कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन्नी अखाफुल्लाह, तो ऐसा शख्स भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। 5 चीजें हो गई, 2 चीजें और रह गई, इनका भी खुलासा कर दो। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, किसी ने अगर सदका किया, किसी को दिया चुपके से, इतने चुपके से दिया कि दाएं हाथ से दिया बाएं को भी खबर ना हो, तो ऐसा शख्स जो चुपके चुपके किसी को सदका करता है, किसी की गरीब की मदद चुपके से करता है, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये नहीं रमजान के महीने में किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, 5 किलो आटा, 2 किलो तेल, 1 किलो चीनी, शरबत की बोतल, खजूर, और उसका व्हाट्सएप पे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हैं, आज मैंने 20 लोगों को किट दी है, आज मैंने 50 लोगों को गल्ला पहुंचाया है, आज हमने 50 लोगों को, गरीब लोगों को साड़ी दी है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग अर्श के साए में नहीं होंगे जो अपने नेकियों की नुमाइश करते थे और जिसको दे रहे हो उसको भी जलील करते थे बेचारे को। अरे किसी गरीब को दे दो, न तुम्हारी बीवी को पता चले, न जिसको दे रहे हो उसके बारे में किसी को पता चले कि उस बेचारे की मदद की है, उसका पर्दा रहने दो। इस तरीके से दो दाएं हाथ से कि बाएं को भी खबर ना हो, यानी कानों कान, हमारे जबान में बोला जाता है ना, कानों कान किसी को खबर ना हो, इस तरीके से सदका करो। बुखारी की रिवायत है कि एक शख्स कहता है, आय अल्लाह, आज की रात में सदका करूंगा और मैं चुपके से दूंगा, किसी जरूरतमंद को दूंगा। फिर वो रात में उठा और चुपके से निकला और उसने एक जरूरतमंद को रात में देखा, उसके हाथ में उसने अपना सदका, अपने ज़कात का माल, अपना सदका का माल उसको दे दिया। सुबह जब वो मार्केट की तरफ गया तो रास्ते में बातें हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, देखो अल्लाह का नेक बंदा बेचारा रात में किसी को सदका देने के लिए निकला, वो चाहता था किसी गरीब को दूं, लेकिन किसी चोर को दे दिया उसने। इसने कहा, अल्लाह, मेरी नीयत तो नहीं थी चोर को देने की, मेरी नीयत तो थी गरीब की मदद करने की, लेकिन अब धोखे से चोर के पास पहुंच गया तो मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह, आज मैं फिर निकलूंगा और किसी गरीब की मदद करूंगा। दूसरे दिन वो फिर रात में निकला चुपके से, आज फिर किसी गरीब आदमी को उसने देखा जो रात में मौका, उसने पूछा, तुम जरूरतमंद हो? कहा हाँ, उसने सदके का माल उसको दे दिया। सुबह होकर रास्ते में फिर बातें हुई कि देखो आज भी बेचारा धोखा खा गया, कोई निकला और किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन धोखा खा गया। आज तो उसने एक बहुत बड़े अमीर के हाथ में पैसा पकड़ा दिया, आज तो बहुत बड़े अमीर की मदद कर दी, जबकि सदका तो गरीब के लिए है, लेकिन धोखा खा गया, उसने अमीर को दे दिया। इसने कहा, अल्लाह, मैं किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन आज भी धोखा खा गया, पता नहीं क्या हो रहा है। हाय अल्लाह, मेरे किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है कि कौन अमीर कौन गरीब। अब मेरे पास और भी सदके का माल है, आज की रात में निकलूंगा तो मेरी मदद करना और किसी मुस्तहिक तक पहुंचा देना, जिसको मुस्तहिक हो, जो उसका जो गरीब हो। हाय अल्लाह, मैं चुपके ही से दूंगा, इस तरह दूंगा कि किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। वो रात की तारीकी में तीसरे दिन भी निकला और जब तीसरे दिन निकलता है तो फिर किसी गरीब को ढूंढता है तो क्या देखता है कि एक औरत बैठी हुई है, मायूस है, परेशान हाल है। ये उस औरत के पास गया, कहता, बहन, इतनी रात में तुम अकेली मजबूर नजर आती हो। उसने कहा कि मैं बहुत मजबूर औरत हूँ, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, रात के अंधेरे में मेरे साथ मजबूरी का फायदा मत उठाओ, जाओ यहाँ से। उसने कहा, मैं मजबूर ही इंसान को देख रहा हूँ, 2 दिन से मैं बराबर धोखा खा रहा हूँ, ये लीजिए। उसने चुपके से सदके का माल उस औरत को दे दिया। खुश था कि आज तो मेरा सदका किसी अच्छी जगह पहुंच गया, किसी सही जगह पे चला गया। सुबह होता है, सुबह होती है तो जैसे ये मार्केट की तरफ गया, लोगों में चर्चे हो रहे थे, तुम्हें मालूम है का क्या हुआ? अल्लाह का नेक बंदा आज भी बेचारा सदका करने निकला और किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन आज उसने एक बदचलन और बदकार औरत को सदका कर दिया, अपना माल किसी जानी और बदचलन औरत को दे दिया। उसका काम रात में रोजाना निकलने का है और कस्टमर तलाश करके जिस्म बेचती है, उससे पैसा लेती है। उसने कहा, अल्लाह, मुझे सवाब नहीं मिले तो गुनाह भी मत देना, इसलिए कि मेरी नीयत तो अच्छी थी गरीब की मदद करने की, लेकिन मैं तीनों दिन धोखा खा गया और अब मेरे पास ज़कात का सदके का सारा माल भी
بھی ختم ہو گیا. اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو گناہ بھی مت دینا, کیونکہ میں نے جان بوجھ کر کسی امیر کی, چور کی اور بدکار عورت کی مدد نہیں کی. جب رات میں یہ سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہہ رہا, بخاری کی حدیث, رات میں خواب دیکھتا کوئی کہہ رہا ہے تو مایوس مت ہو, نادم مت ہو, اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا. ہو سکتا ہے کہ جس چور نے چوری کی, چور کو تم نے صدقہ کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ چور تیرے صدقے کا مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے. ہو سکتا ہے جس امیر آدمی کو تم نے صدقہ دیا وہ توبہ کر لے اور اس پیسے کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دے. جس بدچلن عورت کے ہاتھ میں تم نے پیسہ دیا, صدقہ کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زنا سے توبہ کر لے اور تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال سے وہ اپنے بیوی, اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کرے, اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے. تو نے انجانے میں ایسا کام کیا, اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا. میرے بھائیوں, یہ حدیث ہمیں بخاری کی بتلا رہی ہے. اگر دھوکے سے رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو اور آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کی لیکن دھوکہ کھا گئے, وہ غریب کی جگہ کوئی اور نکلا, یا دھوکے سے آپ کا پیسہ کسی اور کی جگہ پاس پہنچ گیا, لیکن چپکے سے مدد کرنے کی وجہ سے آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا. بھلے ہی آپ نے غلط جگہ دیا ہے, جان بوجھ کر نہیں دھوکے سے, تو اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو تو قبول کر لے گا, آپ کو گناہ نہیں پڑے گا, آپ کا صدقہ تو قبول ہو جائے گا, لیکن اس آدمی کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جو ضرورت مند نہیں تھا پھر بھی لے لیا, تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا. تو ایسے صدقہ کیجیے کہ کسی غریب کو جب آپ جو داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے صدقے کا مطلب. نمائش مت کریے کسی کی مدد کر لو, ایک فوٹو لینا ذرا, آج میں نے 10 غریب لوگوں کی مدد کی, اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس بیچارے کی نمائش کر رہے ہو آپ. 6 چیزیں ہو گئی. 7ویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی, اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جو اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کر کے رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر گیا, اس کے عذاب سے ڈر گیا, تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں روزانہ غریب عورت, ایک بوڑھی عورت اور ایک اندھی اور نابینا عورت کی خدمت کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد میں جب خدمت کر کے دربار خلاف لے آتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تہجد کے بعد, اور روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا صرف عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے, اس لیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمیں چھمتا نہیں ہے, جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے. وہ روتے تھے, اللہ کو یاد کر کے وہ روتے تھے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے. آنسو بہانے کا سب سے اچھا وقت رات کا وقت ہے, اور تنہائی میں روئیے. دن میں اگر روتے ہیں تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے, ان کے سامنے روئیں گے تو آدمی کہے گا ہاں بہت رونے والا ہے, لیکن کتنا رو رہا ہے. رات کی تاریکی میں اور اکیلے میں روئیے اور اپنے رب کو بنائیے اور دعا مانگیے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. الہ العالمین, تو جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما, اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما, کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چبھنے والا ہے. یہ دعا مانگتے رہو اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت فرمائی ہے, اور یاد رکھیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں پڑھتے رہا کرو. کم سے کم یہ دعا بھی, یہی دعا پڑھتے رہو, رب اغفر لی, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے بخش دے. یہ دعا پڑھتے رہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو سکھلائی تھی. ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی ایسی دعا بتاؤ. یہ دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں. اللہ کو یاد کرو تنہائی میں اور آنکھوں سے جس کے آنسو بہ گئے, ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. تو پھر سے ایک بار گن لیجئے, عدل و انصاف کرنے والا جو ہماری یہ موجودہ دنیا نہیں ہوگی, جس عالم کی طرف ہم دھیرے دھیرے رکھتے سفر باندھ رہے ہیں اس کو برزخ کہا جاتا ہے.
جو ہماری موت کے بعد شروع ہوتا ہے. مرنے کے بعد ہماری برزخی زندگی شروع ہوگی اور یہ زندگی قیامت تک رہے گی. اس زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کوئی نہیں جانتا اس کی کیفیت کیا ہوگی. اور پھر ہمیں قیامت کے دن ہماری قبروں سے اٹھایا جائے گا. وہ ہماری تیسری زندگی شروع ہوگی جس کو اخروی زندگی کہا جاتا ہے. آخری زندگی، آخرت کی زندگی. تو پہلی زندگی یہ ہے جو ہم اور آپ جی رہے ہیں. پھر ایک زندگی وہ ہوگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی اور وہ قیامت تک رہے گی. پھر قیامت کے بعد ہمیں ہماری اصلی باڈی اور شکل کے بعد میں ہماری روح کو ڈال کر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہ قیامت کا دن ہوگا. وہ ہماری تیسری زندگی ہوگی اور اسی کو اخروی اور آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، جس میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا اور اچھے اعمال کی بنیاد پر یا برے اعمال کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے. وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا. اور آج میں اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں اس دن کے اندر جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، جو تقریباً 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سورج ماتر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. تقول الشمس یوم القیامت کمقدار میل. صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے وقت. جس کے جیسے اعمال دنیا میں رہے ہوں گے، اگر کچھ برے عمل کیے ہیں تو کچھ لوگ ٹخنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور زیادہ گناہ کیے ہیں تو پنڈلی کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور مزید گناہ کیے ہیں تو کمر کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو ہم کاندھوں کے برابر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے بھی زیادہ گناہ کیے ہیں تو بہت سے لوگ پسینے کے اندر ڈبکی لگا رہے ہوں گے اور گوتا لگا رہے ہیں. یہ ایسا دن ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا اور کہا تھا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو یاد رکھے گا؟ شوہر اپنی بیوی کو یاد رکھے گا؟ باپ اپنے بیٹے کو یاد رکھے گا؟ ماں اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو یاد رکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیزان، جہاں ترازو رکھی جائے گی نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے، جب نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم نیکیوں میں بھاری ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہے یا نہیں، ہم جنتی ہیں یا نہیں.
جب ترازو رکھی جائے گی، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اپنی اپنی ٹینشن ہوگی سب کو۔ ایک تو اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل صراط پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ کل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، اور ہر شخص کو کل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے تو اس کا ہاتھ چھوٹ جائے گا اور وہ سیدھے جہنم میں گر جائے گا، اور جس کے اچھے اعمال رہے ہوں گے وہ پلک جھپکتے ہی اس پل صراط کو پار کر جائے گا۔ تو جس وقت پل صراط پر انسان کو گزارا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤں۔ یہ بڑا عجیب موقع ہوگا، اور اس قیامت کے دن، ابھی جنت اور جہنم کا معاملہ چھوڑ دیجیے، ابھی حساب و کتاب کی بات چھوڑ دیجیے، ابھی قیامت کے دن کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ اور سورج جو ایک میل کے فاصلے پر ہوگا جہاں سوز تپش ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن میں کون لوگ سکون کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے میں جو لوگ ہوں گے بس وہی لوگ سکون کے ساتھ ہوں گے۔ اس دن انہیں کو آرام مل پائے گا، سورج کی گرمی سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے، اور پسینے میں وہی لوگ نہیں ڈوب رہے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج یہی 7 قسم کے لوگ ہم آپ کو بتائیں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے بھائیوں، ہر مسلمان یہ غور کرے کہ یہ 7 قسم کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو قابل مبارکباد ہیں آپ، اور اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اور آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ جہنم میں جو درگت ہوگی وہ الگ، یہ 50,000 سال کا دن بھی ہمارے اوپر ایک پہاڑ بن کے گزرے گا اور ہمارے